مالک صاحب یہ جو کھوسا صاحب نے بڑی چبھتی ہوئی بات کر دی ہے کہ معاملہ ریال پالیٹک کا ہے جس کو ہندوستانی راجنیتی کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میڈیا میں تو ضربیں لگائے گی, میڈیا میں تو پی 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 کے اوپر حملے کرنے دے گی, لیکن ریفرنس لے کے نہیں جائے گی سپریم کورٹ کے پاس, بیکاز اس میں پھر آواز اٹھے گی ذوالفقار مرزا کی, فہمیدہ مرزا کی, ایم کیو ایم کا بھی ذکر آئے گا. اس لیے پی ٹی آئی سیاسی طور پر افورڈ نہیں کرتی ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھلوائے جا کے. بڑا اچھا ٹائم ہے پولیٹیکل, اچھے انٹرسٹنگ کوانسیڈنسز ہو رہے ہیں. ابھی بجٹ کا ووٹ تھا تو اس میں شاہزین گفتی صاحب کا ایک مقدمہ چل رہا تھا, گورنمنٹ سے جھگڑا چل رہا تھا. ویری انٹرسٹنگلی 29 کو ووٹ ہوتا ہے, پہلے کہ ان کا نیا کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے اور ان کو 77 کروڑ کا فائدہ ہو جاتا ہے ان 48 آورس. یہ بھی ایک اچھا انٹرسٹنگ کوانسیڈنس رپورٹ اب آئی ہے. اور سنڈے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس وقت جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی بیک بک کے اندر, وہ ان کے اب سب سے بڑے دشمن ہیں جو زرداری صاحب کے ایک زمانے میں سب سے بڑے اچھے دوست تھے. اس لیے یہ ابھی بڑے سوال اٹھیں گے کہ کیا جو کمیشن کا کام ہے یہ ایٹ پار تھا یا انفیریئر کوالٹی کا تھا. ہم پہلے بات کر رہے تھے موہد اس چیز پہ کہ کیا ایشو کیا ہے. اگر اوتھینٹسٹی ہے, آپ میرا خیال ہے زیادہ کمپلیکیٹ کر رہے ہو کہ جی گوگل کا فلانا پروگرام چلاؤ, گوگل کا فلانا ڈیٹا مکس کرو, ورڈ ٹو ورڈ. کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. جن لوگوں نے رپورٹ کمپائل کی ہے وہ پاکستان میں ہیں, تمام کے تمام سرکاری ملازمین ہیں. اٹ از 10 منٹ جاب کہ اگر یہ پٹیشن کرتے پی ٹی آئی والے, 10 منٹ کی جاب ہے سپریم کورٹ بلائے اور ان سے کہے کہ جی یہ بتائیں جو سی رپورٹ اپلوڈ ہوئی ہے یہ 100% وہی ہے جو آپ نے کی ہے, کیا یہی آپ کی کنکلوژن ہے. یہ تو 15 منٹ کا کیس ہے. دے جسٹ ہیو ٹو کم اپ اینڈ ویریفائی ڈاکومنٹ. جس طرح آپ اور میں جاتے ہیں, ہم نوٹری پبلک کے پاس جاتے ہیں, 250 روپیہ دیتے ہیں, ہمارا کاغذ ویریفائی ہو جاتا ہے. نہیں, یہ 15 منٹ کی کاروائی ہے سپریم کورٹ میں. اس پہ جو لیکن اس پہ فرق یہ ہے نا کہ اگر لمبی بحث نہیں فرق یہ ہے نا مالک بعد میں اگر پہلے دیکھیں نا مالک, اگر پہلے ایک رپورٹ ابتدائی طور پر انہوں نے سبمٹ کی, بعد میں اس کے اوپر پولیٹیکل ڈیلنگ ہوئی, ڈیلنگ ہوئی, اور ایک نئی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر دی گئی جس میں سے بہت سے حقائق کو نکال دیا گیا. تو فورنزک انالیسس کرنا تو بہت ضروری ہے. اس میں زبانی بیان سے تو معاملہ سیٹل نہیں ہوگا. آپ بھی ایک فریز وہ یوز کر رہے ہو کہ یار نئی رپورٹ ہوئی. ہم نے کیسے ازیوم کر لیا کہ ایک نئی رپورٹ فائل ہوئی؟ ہم نے کیسے ازیوم کر لیا؟ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ یہ رپورٹ آتھینٹک رپورٹ ہے, اس کے بعد پھر ہم اس میں بحث کریں گے کہ یہ رپورٹ اچھی رپورٹ ہے یا بری رپورٹ ہے. کیا اس رپورٹ نے کسی کو پروٹیکٹ کیا ہے یا کسی کو انکور کیا ہے؟ کیا یہ لگتا ہے کہ یہ کاغذ جون سا ہے یہ بعد میں یہ ایک ڈاکیومنٹ کمپرومائز ڈاکیومنٹ ہے؟ پہلے یہ تو فیصلہ ہو جائے کہ جو ڈاکیومنٹ اپلوڈ ہوا ہے یہ ایٹ لیسٹ فائنل سرٹیفائڈ ٹیسٹڈ رپورٹ ہے. تبھی تو ایک بحث ہو رہی ہے کہ جی ابھی یہ ہمارے پاس لاش ہے. لیکن مالک صاحب میں نے گوگل کے سافٹ ویئرز کی طرف یا اینٹی پلیگرزم جو سافٹ ویئرز ہیں اس کا اشارہ اس لیے کیا تھا کہ ڈاکومنٹس کا سائنٹیفک انالیسس آج کل ممکن ہے. جب 35 پیجز اور 43 پیجز کے آپ ورڈز کا انالیسس کریں گے سائنٹیفک, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ ملتی ہے اور کون سی پرسنٹیج جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. اگر دو ڈاکومنٹس ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہیں اور اس میں سے کچھ پیراگرافز نکل گئے ہیں, جیسے یہاں پہ 8 پیجز کا ہے, تو آپ کو ٹک ایک سائنٹیفک جواب اس کا مل جائے گا کہ بیسیکلی ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جس کا ایک ایوریج ورژن جو ہے. You need to do this when you don't have the authors of the report. Authors of the report آپ کے سامنے ہیں. محمد بشیر کو سر آتھر تو سچ جھوٹ بول سکتے ہیں, پاکستان میں تو سچ ہی کوئی نہیں بولتا. اس میں کمپیریزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو کوئی انسان ہے ہی نہیں جس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. بھائی صاحب آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کیا کرنا ہوگا؟ وہی بڑا سمپل چیز ہے. اتنا ڈسٹرب ہے فیڈرل گورنمنٹ, سپریم کورٹ میں جائیں, پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے, یہ فوراً لگ بھی جائے گا. سپریم کورٹ بلا لے سارے جے آئی ٹی کمیشن کے جو ممبرز ہیں اور ان سے پوچھ لے کہ یہ جو رپورٹ ہے کیا آپ اس کو اون اپ کرتے ہیں. اگر وہ جو 5-7 لوگ ہیں وہ اون اپ کرتے ہیں اور ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہی اوریجنل رپورٹ ہے تو ختم ہوگی بات. ہو سکتا ہے علی کے پاس جو ڈاکومنٹ آیا ہو اس وقت ٹھیک ہو, فائنل ڈاکومنٹ نہ ہو, واٹ ایور. جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, کئی چیزوں پہ آپ شروع کرتے ہیں, دین یو فلٹر آؤٹ تھنگس. تو ضروری نہیں کہ شروع میں اگر میرے پہ انگلی اٹھ رہی ہے تو اگر 25ویں پہلے 30 دن میں انگلی اٹھی بھی تھی تو شاید 40 دن کے بعد ہٹ گئی ہو. وی نو. بڑے مجھے یاد ہے بدانی کا انٹرویو بھی تھا جنوری کا ان کی اہلیہ کے ساتھ, اہلیہ کے ساتھ, جس میں انہوں نے پکچرز دکھائی تھیں فریال تالپور کی ان کے گھر میں بیٹی کے ساتھ. یہ کہتے تھے کہ ہم کبھی گھر نہیں گئے. بٹ دوز آر آل دا تھنگس. پہلی بات ہے اوتھینٹسٹی آف دا رپورٹ.
وہ تو سپریم کورٹ میں جائیں, سپریم کورٹ سب ممبرس کو بلائے اور ان سے آتھینٹیکیٹ کروا لے. اس کے بعد بات شروع ہوگی کہ کیا یہ ایک اچھی رپورٹ ہے, کمپلیٹ رپورٹ ہے یا انکمپلیٹ رپورٹ ہے, کیا اس میں یہ اینگلس کورڈ ہیں یا نہیں ہے. پہلے تو آپ ڈاکومنٹ کی آتھینٹسٹی سائڈ پہ کر لیجیے. وہ کوئی ایسی قیامت نہیں ہے, وہ سارے لوگ پاکستان میں ہیں, آدھے سے زیادہ تو اسلام آباد میں ہیں. آپ آئیں, سپریم کورٹ بلائے گا, یہ تو ایک مسئلہ سائٹ پہ اٹ کین بی سیٹلڈ ان ون ڈے. لیکن مالک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انویسٹیگیٹنگ جو ادارے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 4 انویسٹیگیٹنگ ادارے سائن کر کے ایک رپورٹ اپنے پورے فیکٹس کے ساتھ سبمٹ کرتے ہیں, سبسیکوئنٹلی اس ڈاکومنٹ کے اوپر کمپرومائز ہو جاتا ہے, یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوں گی, کچھ چیزیں اس میں سے نکال دیتے ہیں, 43 سے کاٹ کے اس کو 35 پیجز کا کر دیا جاتا ہے. وہ 35 پیج کی پھر کیا رہ جائے گی آتھینٹسٹی؟ نہیں, بات سنیں, ابھی بحث یہ چل رہی ہے, پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے کمپلیٹ رپورٹ نہیں چھاپی, انہوں نے ایڈیٹڈ ورژن جناب اپلوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں پہلے تو یہ مسئلہ ایک سائڈ پہ کرنا چاہیے, سپریم کورٹ کے پاس لے جائیں, پہلے تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ رپورٹ کمپلیٹ ہے. اور بڑی سمپل سی چیز ہے, جن لوگوں نے کمپائل کیا ان کو سپریم کورٹ بلا کے پوچھے بھیا یہ رپورٹ اپڈیٹ ہوئی ہے, کیا یہ کمپلیٹ رپورٹ ہے, ڈو یو اون اٹ. اگر وہ اون کرتے ہیں تو ایک مسئلہ تو سائڈ پہ ہو گیا کہ انہوں نے کوئی 2 نمبر کام نہیں کیا ہوا سندھ گورنمنٹ نے, انہوں نے ایکچوئل جو کمیشن کی رپورٹ تھی وہ انہوں نے اپلوڈ کی ہے. مالک دیکھیں, آپ کی اور میری تو ذاتی انٹیگریٹی کا بھی یہاں پر ایشو ہے کہ ہم جو پوزیشن لیتے ہیں اس کی لاجک کیا ہے, اس کی منطق کیا ہے, اس کی ریشنلٹی کیا ہے. یہاں ایک ٹارگٹ کلر ہے عزیر بلوچ جو کہتا ہے کہ میں نے 198 لوگوں کو مارا. یا تو ہم یہ ثابت کریں کہ وہ کوئی سائیکوپیتھولوجی اس کی تھی, کوئی سیکشل گریٹیفیکیشن میں وہ اس قسم کا کام کرتا تھا, پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جن کو اس نے مرڈر کیا کیا ان سب لوگوں کی کوئی اکنامک یا پولیٹیکل ویلیو تھی, وہ کسی سسٹم میں سبسٹینٹیولی کنیکٹڈ تھے, کس کے کہنے پہ اس نے مارا, وہ صرف دل پشاوری تو نہیں کر رہا تھا. دوسری طرف بھی ایک کیس ہے جہاں پر ایک فیکٹری کے اندر 260 لوگوں کو جلا کے بھسم کر دیا گیا. یہ تو بڑے انارمس ایشو ہیں, یہ شوگر پرائس سے اور کسی اور چیز سے جو اس وقت ہمارے سامنے اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہیں. جب تک ہم اس کے معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتے, اور ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ 35 پیج کی ایسی آ گئی ہمارے سامنے سندھ حکومت کی جو ہمیں یہ بتا ہی نہیں پا رہی کہ یہ آدمی کیوں کر رہا تھا یہ سارا کچھ, اس کا کنیکشن کیا ہے پوری لارجر پکچر کے ساتھ. ضروری نہیں کہ اس کو کھولا جائے. دیکھیں وہی دیٹس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ, اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں غلط بحث میں الجھ گئے ہیں. اصل بحث یہی ہے کہ از دس اے گڈ رپورٹ اور اے بیڈ رپورٹ. اور اگر ایک رپورٹ اتنے عرصے میں, اصل چیز تو یہ تھی, یہ تو ہمیں پتا تھا کہ اتنے لوگ قتل ہوئے, یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ بلدیہ میں تھانے میں کتنے لوگ مرے. ہمیں اس کے لیے تو کوئی کمیشن نہیں چاہیے تھا کہ یہ فیکٹ ہمیں بتاتے جو آلریڈی نون فیکٹ ہے. کمیشن نے تو رسپانسبلٹی پن کرنی تھی کہ کس کی طرف انگلی پوائنٹ ہوتی ہے اور اس کی پھر فردر انویسٹیگیشن ہونی تھی. وہ ہے بات. دیکھیں میں ایک بات بھی کلی کرنا چاہتی ہوں, سو موٹو کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. ہمیں عدالتوں کو زبردستی مت گھسیٹیں. اگر سو موٹو عدالت نے لینا تو عدالت لے لے گی, اس میں میرے اور آپ کے کہنے پہ نہ لینا ہے نہ لینا چاہیے. یہاں پہ ایک بڑی کلیئر چیز ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے 2 وزیروں نے اس پریس کانفرنس کی تو ایجیٹیٹر بھی سامنے ہیں, انسٹیگیٹر بھی سامنے ہیں, جو وہ کہتے ہیں کہ ہم مدعی ہیں اس معاملے میں لوگوں کے بہاف پہ, تو مدعی بھی وہ سامنے ہیں. علی زیدی ہیں, انفارمیشن منسٹر ہے, کیوں نہیں یہ موو کرتے کورٹ کو؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ویٹ؟ اگر یہ مسئلہ ہے, اگر آپ کو اس کے اوپر ہے, کھوسا صاحب کا پوائنٹ اگر انہوں نے پارٹی کو بچانے کے لیے کہا ہے لیکن بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. جن لوگوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے الائز ہیں. اس لیے یہاں پہ پالیٹکس دونوں طرف سے ہو رہی ہے. پہلا چیز یہ ہونی چاہیے, یہ جائیں سپریم کورٹ سے یہ سرٹیفکیٹ لیں کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے, غلط ہے, اور اگر چاہے سچی بھی رپورٹ بھی ہے, اگر اس رپورٹ کی خامیاں ہیں تو اس پہ ہم لوگوں نے بحث کرنی ہے, سب نے کرنے کی. یہ تو بالکل ایک ڈھکوسلا ہوا نا. let the authors of the report be made to talk about it also. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اگری کرتا ہوں, اور میں شائستہ صاحبہ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 2018 میں آئی ہے اور 2016 سے یہ رپورٹ ظاہر ہے انہوں نے ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس تھی, صوبائی حکومت کے پاس. تو آپ 2 سال تو نواز شریف صاحب کی بھی حکومت رہی, انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. اور ہم جو ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں, شفافیت پہ بلیو کرتے ہیں, تو بالکل یہ بات ہوئی ہے. اور اب ہم نے اس کو پورا زور دے کے یہ کرائی ہے, اور اس کی اس لیے بھی سپریم کورٹ کی اس میں اہمیت ہے کہ اس میں ایک صوبائی حکومت جس کے پاس 18ویں ترمیم کے پاس پروسیکیوشن کو اور پورے آپ کا جو آپ کا انصاف کا نظام ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے بہت سارے اختیارات چلے گئے.
لہذا مجھے اب یہ فرق نہیں سمجھ آ رہی، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ سو موٹو بہتر ہے یا کورٹ کے پاس جانا بہتر ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ لیگل ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں کہ کیا بہتر ہے، اور انصاف کے اصول تک اور ان قاتلوں کے ہاتھوں تک پہنچنے تک یہ ضروری ہے۔ ایک جو بات ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں معید صاحب، یہ کیونکہ اس سے جرم کے ساتھ سیاست جڑی ہوئی ہے، اور اس جرم شاید یہ عام کوئی قتل کا واقعہ نہیں ہے، اس قتل کے واقعات کے الزامات ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے گھر تک جاتے ہیں اور چیف منسٹر ہاؤس تک جاتے ہیں، لہذا اس کی سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے، اس لیے بھی ہم ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، اس لیے پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں۔ میں تو کورٹ میں نہیں جا سکتا، کورٹ میں تو کوئی وکیل جائے گا، فیصلہ تو جج کرے گا، میں تو عوام کا نمائندہ ہوں اور میں اس پہ دکھ اور تکلیف کا اظہار کر سکتا ہوں، اور مجھے پورا ڈاؤٹ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے جس کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے اختیارات ہیں، انہوں نے انصاف باہم پہنچانا ہے اور قاتل کا تک پہنچنا ہے، وہ اس میں کیا بات یہی ختم ہو جائے گی؟ شامل ہے۔ کیا بات سندھ حکومت کی کمزوریوں کو، کہ سندھ حکومت کی خرابیوں اور کمزوریوں پہ ختم ہو جائے گی، یا آپ کی حکومت جو ہے وہ ہر ممکن طریقہ اختیار کرے گی انکلوڈنگ دی پاسبلٹی آف ریفرنس ان دی سپریم کورٹ آف پاکستان کہ یہ رپورٹس دونوں منگوائی جائیں، 43 پیج کی بھی اور 35 پیج کی بھی، اس کا فورنزک ایگزامینیشن کروایا جائے، سافٹ ویئر سے اسکریپائزیشن کروایا جائے؟ خالی یہ گواہیوں شواہیوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بلیو نہیں کرتا گواہیوں پہ۔ دیکھیں نا، جب بھی ہم کوئی رپورٹ بناتے ہیں معید صاحب، اگر ہم اس رپورٹ کو آگے منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے تو ہمارے لیے تو یس وی آر کمیٹڈ، ہمارے لیے تو بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے، سیاسی ایشو بن جاتا ہے، لہذا ہم عوام کی فلاح اور عوام کی سپورٹ کے بغیر پولیٹیکلی ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔